آج ہم ایک ایسے پوشیدہ خطرے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر روز آپ کے پیسے چرا رہا ہے، لیکن نہ آپ کو اس کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کھل کر عوامی سطح پر بات کی جاتی ہے۔ یہ خطرہ پوشیدہ ٹیلی کام چارجز، خودکار سبسکرپشنز اور غیر مجاز کٹوتیاں ہیں۔ پاکستان میں لوگ روزانہ ٹیلی کام کمپنیوں کے خلاف شکایات درج کرواتے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان شکایات کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ چارجز آخر کٹتے کیسے ہیں؟ آپ پری پیڈ لوڈ ڈلواتے ہیں اور اس کے بعد روزانہ گیمنگ چارجز تقریباً 10 سے 12 روپے آپ کے کٹتے رہتے ہیں، حالانکہ نہ آپ نے کوئی گیم استعمال کیا ہوتا ہے اور نہ کبھی اس کی سبسکرپشن کی تصدیق کی ہوتی ہے۔ یہ صرف گیمنگ تک محدود نہیں، سموسا سبسکرپشنز، VAS آفرز، کالر ٹیونز، پریمیم مواد اور تھرڈ پارٹی چارجز بھی بیلنس کھا جاتے ہیں، اور یہ اس وقت تک آپ کے والیٹ سے مچھر کی طرح وسائل چوستے رہتے ہیں جب تک آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ڈیفالٹ سبسکرپشنز کو انسبسکرائب نہیں کرتے یا پھر باقاعدہ شکایت درج نہیں کرواتے۔ ان حرام اور ناجائز پوشیدہ چارجز سے ٹیلی کام کمپنیاں صرف پاکستان سے ہی ہر سال تقریباً 50 ارب روپے کما لیتی ہیں۔ PTA کے پاس ان شکایات کو نمٹانے کا نظام موجود ہے۔ آن لائن پورٹلز، ہیلپ لائنز اور ٹول فری آپریشنز بھی دستیاب ہیں۔ 2023 سے 24 کے درمیان تقریباً 2 لاکھ شکایات درج ہوئیں، جن میں سے 99% کو حل کر لیا گیا، اور ان میں سے سب سے زیادہ شکایات سیلولر موبائل سروسز کے خلاف ہی تھیں۔ لیکن شکایات کا حل ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ مسئلہ جڑ سے ختم ہو چکا ہے۔ لوگ آج بھی ہر مہینے ہونے والی کٹوتیوں سے بے حد پریشان ہیں۔ دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک ان سیلولر ڈیٹا اسکیمرز کے خلاف قوانین بنا چکے ہیں جن سے پاکستان سیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یورپین یونین نے صارفین کے تحفظ کے لیے شفاف بلنگ کے قوانین نافذ کر دیے ہیں، جن کی بنسبت پوشیدہ چارجز کا بزنس ماڈل قانونی طور پر محدود ہو چکا ہے، اور یہ نظام پاکستان کے نسبتاً کمزور یا بکھرے ہوئے صارف تحفظ کے نظام سے کئی زیادہ مؤثر ہے۔ عالمی ٹیلی کام انڈسٹری کی آمدنی 2023 تک 1.1 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ ARPU یعنی ایک فرد کی جانب سے ان خدمات پر ہونے والا خرچ مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ٹیلی کام انڈسٹری کو فوری خطرہ لاحق نہیں۔ نئے ٹاورز کی تنصیب 2028 تک 5G سبسکرپشنز کو 4 گنا تک بڑھا سکتی ہے، کیونکہ جہاں وائس ریونیو کا پرانا ماڈل زوال پذیر ہے، وہیں پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں نئے ٹاورز کی تنصیب 2028 تک 5G سبسکرپشنز کو 4 گنا تک بڑھا سکتی ہے۔ دنیا بھر میں وائس کالرز کی مانگ کم ہو رہی ہے، کیونکہ واٹس ایپ، انسٹاگرام، میسنجر، ڈسکارڈ، زوم اور ٹیمز وغیرہ روایتی کالنگ کو تقریباً مکمل طور پر تبدیل کر چکے ہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یہ شیطانی اور حرام ماڈل آخر کب تک چلتا رہے گا؟ جواب یہ ہے کہ آج جو ماڈل چل رہا ہے یہ طویل مدت کے لیے پائیدار نہیں۔ ماہرین کی پیشن گوئیوں کے مطابق یہ پرانا کالنگ ماڈل 2050 سے پہلے ہی مرکزی دھارے سے باہر ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ لینڈ لائنز مارکیٹ کے ایک چھوٹے سے حصے میں اپنی جگہ بنا چکی ہیں، اسی طرح سیلولر بیلنس بھی مارکیٹ کے ایک محدود حصے تک سمٹ جائے گا۔ اس کے بعد ٹیلی کام کمپنیوں کے لیے پوشیدہ چارجز سے کمائی کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، اور انہیں آمدنی کے لیے نئے ذرائع تلاش کرنا پڑیں گے۔ یہ مسئلہ مارکیٹ ڈائنامکس اور ریگولیٹری خلا کا نتیجہ ہے۔ پاکستان میں قوانین بہتر ہو رہے ہیں، لیکن مکمل طور پر نافذ شدہ تحفظات ابھی بھی مؤثر شاک ایبزاربرز نہیں بن سکتے۔ اسی لیے صارفین کی آگاہی سب سے اہم ہتھیار ہے، اور یہی وجہ ہے اس ویڈیو کو بنانے کی۔ آج ہی سموسا جا کر اپنی ڈیفالٹ سبسکرپشنز کو چیک کریں اور غیر ضروری سبسکرپشنز کو ختم کریں۔ PTA میں شکایات درج کروائیں، ٹیلی کام کمپنیوں سے ان کی بلنگ پالیسیز طلب کریں، اور حوالہ پاکستان کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم نے دیکھا کیسے آپ کے بیلنس سے چپکے پیسہ نکالا جاتا ہے، کیسے عالمی قوانین صارفین کا تحفظ کرتے ہیں، اور کیسے مستقبل کی ٹیکنالوجی ٹیلی کام کا نقشہ بدل دے گی، اور کیسے آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی حلال محنت کی کمائی کے حق کا مسئلہ ہے۔ جس پیسے کو کمانے کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہے، اسے بچانے کے لیے بھی تھوڑی سی محنت کرنا آپ کی اور ہر دوسرے ٹیلی کام صارف کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نے یہ ذمہ داری نہ نبھائی تو ہم بھی ٹیلی کام کمپنیوں کے اس حرام کاروبار میں خاموش شریک بنے رہیں گے۔